کیا آپ نے یہ خبر سنی ہے؟ امریکہ ایک بار پھر اپنے نئے سفری پابندیوں پر غور کر رہا ہے اور اس بار یہ پابندیاں افغانستان اور پاکستان کے لوگوں پر اثر ڈال سکتی ہیں، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ امریکہ پہلے بھی ایسے فیصلے کر چکا ہے۔ تو آئیے آسانی سے سمجھتے ہیں کہ یہ نئی پابندیاں کیا ہیں، کیوں لگائی جا رہی ہیں اور عام لوگوں پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ چلیں تھوڑی سی تاریخ سے شروعات کرتے ہیں۔ سال 2017 میں امریکہ نے ایک پالیسی متعارف کروائی جسے بہت سے لوگ مسلمانوں پر پابندی کہتے تھے۔ اس کے تحت کئی مسلم ممالک کے لوگوں پر امریکہ آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ایران، شام، یمن اور کچھ دیگر ممالک اس میں شامل تھے۔ اس فیصلے کی سرکاری وجہ قومی سلامتی کا مسئلہ بتایا گیا، لیکن اس فیصلے پر سخت رد عمل آیا۔ ایئرپورٹس پر مظاہرے ہوئے، انسانی حقوق کی تنظیمیں عدالت پہنچ گئیں اور لوگ دل گرفتہ ہو گئے۔ کئی خاندانوں کو الگ کر دیا گیا، طلباء کے خواب ٹوٹ گئے اور کاروبار بھی متاثر ہوئے۔ سالوں کی قانونی جنگ کے بعد آخرکار یہ پابندی 2021 میں ختم کر دی گئی۔ اب اگر آج کی بات کریں تو لگتا ہے کہ ہم دوبارہ اسی طرح کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ تو اس بار کیا صورتحال ہے؟ خبروں کے مطابق امریکہ ایک بار پھر افغانستان اور پاکستان پر نئی سفری پابندیوں پر غور کر رہا ہے۔ ابھی تک مکمل تفصیل سامنے نہیں آئی، لیکن بات چیت میں جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ویزا حاصل کرنے کے لیے زیادہ سخت جانچ پڑتال ہوگی۔ نمبر 2، ویزا کی منظوری میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ نمبر 3، اور کچھ خاص قسم کے سفر پر مکمل پابندی لگ سکتی ہے، خاص طور پر نوجوانوں مردوں کے لیے۔ کیوں امریکی حکام کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سیکیورٹی کے لیے کیا جا رہا ہے؟ انہیں فکر ہے کہ کہیں غیر قانونی امیگریشن نہ ہو، جعلی پناہ کی درخواستیں نہ آئیں یا دہشت گردی کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور چونکہ افغانستان کی صورتحال ابھی بھی غیر مستحکم ہے اور پورے علاقے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس لیے وہ زیادہ احتیاط برت رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ زیادہ احتیاط کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اگر یہ نئی پابندیاں منظور ہو گئیں تو یہ لاکھوں لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ وہ طلباء جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ خاندان جو اپنے پیاروں سے ملنا آنا چاہتے ہیں، اور وہ پروفیشنلز جن کے پاس نوکریاں یا کانفرنس طے ہیں، سب کو انتظار کرنا پڑے گا، یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں ان کا ویزا کبھی منظور بھی ہوگا یا نہیں۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا دہشت گردی یا سیکیورٹی خطرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف عام لوگ ہیں جو اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے، کیا یہ پابندیاں واقعی سیکیورٹی کے لیے لگ رہی ہیں یا یہ پوری قوموں کو ایک غلط پیغام دے رہی ہیں؟ ناقدین کہتے ہیں کہ ایسی پابندیاں اکثر بے گناہ لوگوں کو نقصان دیتی ہیں۔ یہ خوف، نفرت اور غیر ضروری تناؤ کو جنم دیتی ہیں۔ یہ دنیا کو محفوظ بنانے کے بجائے لوگوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتی ہیں۔ تعلقات بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط بہتر ہے، کہ قومی سلامتی سب سے پہلے آنی چاہیے۔ یہ ایک مشکل بحث ہے، لیکن ایک بات طے ہے، حقیقی لوگوں کی زندگیاں اس سے متاثر ہوں گی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ فی الحال یہ صرف ایک تجویز ہے، ابھی تک کوئی سرکاری پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن اس پر بات چیت تیز ہو چکی ہے اور لوگ پوری توجہ سے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ افغانستان یا پاکستان سے ہیں یا آپ کے رشتہ دار یا دوست وہاں موجود ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ باخبر رہیں، کیونکہ حالات بہت جلد بدل سکتے ہیں۔ یہ کہانی صرف پالیسیز کی نہیں ہے، یہ لوگوں کی بات ہے، ادھورے خوابوں کی، سخت ہوتی سرحدوں کی، اور اس نازک لکیر کی جو سیکیورٹی اور تعصب کے درمیان ہوتی ہے۔ چلیں سوال پوچھتے رہیں، خبروں پر نظر رکھیں، کیونکہ جب ایسی پالیسی بنتی ہیں تو وہ صرف کاغذ پر نہیں رہتی بلکہ زندگیاں بدل دیتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو صورتحال سمجھنے میں مدد دی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، آگاہی پھیلائیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم جانیں گے اتنا ہی آواز بلند کر سکیں گے۔ محفوظ رہیں، باخبر رہیں، اور اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔